اسرائیل فلسطین تنازع کوئی نئی بات نہیں۔ 1948 میں فلسطینی زمین پر اسرائیلی قبضے کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیلی مظالم میں کئی فلسطینی مرد، عورتیں، بچے شہید ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں عمارتوں کو نقصان بھی پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حالیہ واقعات پہ نظر ڈالیں اور ان کی وجوہات کو بھی جانیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے قب میں یہ موجود کمپاؤنڈ الحرم الشریف کیا ہے، اصل مسجد اقصی کون سی ہے۔ میں اس وقت الحرم الشریف میں موجود ہوں۔ یہاں صرف مسجد اقصی ہی ایسی عمارت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے مقدس ہو، بلکہ یہ پورا احاطہ ہی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ اب میرے عقب میں جو آپ یہ گہرا سرمئی گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اصل مسجد اقصی یا القبلی مسجد، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تعمیر کروایا، جس کے بعد کئی بار اس کی تزئین و آرائش ہوئی، اور یہ موجودہ اسٹرکچر 1034 عیسوی کا بنا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے یہ ویسٹرن وال یا ویلنگ وال، یعنی دیوار گریہ کے نام سے یہ مشہور ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت اس کے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جہاں معراج سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں اسی کے نام سے منسوب مسجد براق، اور اس کے برابر میں ایک اسلامک ہسٹری میوزیم بھی ہے۔ اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کئی ایسے دروازے ہیں یہاں پہ چھوٹے بڑے کہ جس سے ہوتے ہوئے آپ کمپاؤنڈ کے اندر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اور یہ سنہرے گنبد والی مسجد، جسے سب مسجد اقصی سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ڈوم آف راک ہے، یعنی قبۃ الصخرہ۔ اب میپ کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس مسجد کو خلیفہ عبد المالک نے 691 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کی خاص بات، اس مسجد کے اندر وہ چٹان ہے کہ جس پہ قدم رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ 36 ایکڑ پر پھیلے اس احاطے میں دیگر تاریخی مقامات بھی ہیں۔ ویسے اس احاطے میں داخل ہونے کے لیے چھوٹے بڑے 18 دروازے ہیں۔ ان میں سے 12 دروازے کھلے ہیں، لیکن 6 مختلف وجوہات کی بنا پر بند ہیں۔ چند اہم تاریخی دروازے کچھ اس طرح سے ہیں، جیسے کہ یہ باب السلسلہ، اس کے بعد باب القطنین، اس کے بعد یہ باب الحدید، اور اس کے برابر میں باب النذیر۔ اگر بالکل سامنے کی دیوار دیکھیں تو وہاں پہ موجود ہے باب الزہابی، لیکن ایک بہت اہم دروازہ ہے یہ باب المغارب۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جب معراج کو سفر کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے گزر کر احاطے میں داخل ہوئے۔ آج یہ دروازہ مسلمانوں کے لیے بند ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ میرے پیچھے چھوٹی عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ قبۃ المعراج ہے، وہ جگہ جہاں سفر معراج سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی اور الحرم الشریف کے حوالے سے تو آپ نے جانا، اب اتنی مقدس اور خوبصورت سرزمین پر تنازع کیوں؟ اس کے لیے نظر ڈالتے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ پر۔ یہ تنازع شروع ہوا اس وقت جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، جرمنی ہار گیا، اس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور ارض فلسطین مفتوح علاقے کے طور پر برطانیہ کے حصے میں آیا۔ 1917 کے بالفور ڈکلیریشن کے تحت پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسا دیا گیا۔ اب نقشہ دیکھیں تو اس غیر قانونی آبادکاری سے قبل فلسطین کچھ اس طرح کا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کی بستیاں یہاں بننا شروع ہوئیں۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، عرب اتحاد یہ جنگ ہار گیا، اسرائیلی قبضہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ قبضہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ فلسطینی اب صرف اس مغربی پٹی یا پھر یہاں غزہ کی حد تک محدود ہو چکے، اور اب ان علاقوں میں بھی اسرائیلی اپنی ناجائز بستیاں بنا رہے ہیں۔ شیخ جراح اس کی تازہ مثال ہے، طریقہ بھی انتہائی نسل پرستانہ ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں آج کم از کم 250 غیر قانونی بستیوں میں مقیم ہیں۔ 6 سے 7.5 لاکھ کے درمیان اسرائیلی آباد کار۔
اب وہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کے تحت اسرائیلی اپنی غیر قانونی بستیاں بناتے ہیں۔ یہ مسلم بستیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلم بستیوں کے ایک کونے میں ایک آبادی اور اس کے بعد دوسرے کونے میں یہ دوسری آبادی بنا دی جاتی ہے، اور پھر ایک آبادی سے دوسری آبادی کے بیچ میں یہ اس طرح کی سڑکیں بنا دی جاتی ہیں، اور پھر یہی نہیں، اس سڑک کے دونوں طرف دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، اور پھر ہر جگہ چیک پوائنٹس بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ سڑک صرف اور صرف یہودیوں کے زیر استعمال رہتی ہے، یعنی کہ فلسطینی اپنی ہی بچی کچھی زمین پہ ہیں، ناٹ الاؤڈ۔ یہ ہیں وہ وجوہات جو آئے دن بنتی ہیں جھڑپ کی وجہ۔ اب بات کریں گے اسرائیلی بربریت کی 2008 سے، جس میں شدت آئی ہے۔ اسرائیل نے 2008 میں غزہ پر پہلا بڑا حملہ کیا جو 23 دن تک جاری رہا۔ اب اس آپریشن کا نام تھا آپریشن کاسٹ لیڈ۔ 47,000 مکانات اس آپریشن میں تباہ کیے گئے اور 1440 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے، جن میں کم از کم 920 شہری شامل ہیں۔ سال 2012 میں اسرائیل کی جانب سے آپریشن پلر آف ڈیفنس کے نام سے کیے جانے والے 8 روزہ حملوں میں اسرائیلی فوج نے 87 شہریوں سمیت 167 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاکتوں میں 35 بچے اور 14 خواتین بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں 126 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور اسکولز، مساجد، قبرستانوں، صحت اور کھیلوں کے مراکز اور میڈیا کے اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ دو سال بعد 2014 میں 50 دن کے عرصے میں اسرائیل نے 2100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، جن میں 1462 عام شہری اور 500 کے قریب بچے شامل تھے۔ اس حملے کو اسرائیلیوں نے نام دیا آپریشن پروٹیکٹیو ایج، اور اس بربریت میں اسرائیل نے تقریباً 11,000 فلسطینیوں کو زخمی کیا، 20,000 مکانات کو تباہ کیا، اور نصف ملین افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ غزہ پر حالیہ اسرائیلی حملے میں 254 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 66 معصوم بچے اور 39 خواتین شامل تھیں۔ 2000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ دہشت گرد صہیونی فوج نے شہری آبادیوں پر 11 دن تک بارود برسایا، جس سے 500 سے زائد گھروں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا، جس میں میڈیا کی بلڈنگز بھی شامل ہیں۔ جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی فوج نے نہ صرف اسکولوں، صحت کے مراکز اور یتیم خانے کو نشانہ بنایا، بلکہ اس مقدس احاطے کی بھی بار بار پامالی کرتی ہے۔ اور یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نہ جانے کب سویا ہوا عالمی ضمیر جاگے گا۔